میں نے ایک روایت کے اندر تو یہ بھی دیکھا ہے، اگر کسی نے ایک ذمی کافر کو، وہ کافر جو مسلمانوں کے علاقے کے اندر رہتا ہے، مسلمانوں کے ساتھ رہ رہا ہے اور حربی کافر نہیں ہے، محاربین میں سے نہیں ہے، کفار کے صفوں میں لڑنے والوں میں سے نہیں ہے، اور اپنی عبادت کرتا ہے، چاہے وہ کسی بھی مذہب کے ساتھ، کسی بھی دین کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، اس کو اگر کسی مسلمان نے قتل کر دیا تو حدیث میں اتنی وعید بیان ہوئی ہے کہ اللہ رب العالمین اس بندے کو جنت کے خوشبو سے محروم کر دے گا۔ سب سے پہلے آپ اس چیز کو سمجھ لیں کہ قتل یہ کوئی چھوٹا گناہ نہیں ہے۔ آج مسلمان نشوں کے اندر، تماشوں کے اندر مبتلا ہو چکا ہے، اور کبھی عصبیت کے جنون میں آ کر، کبھی مذہبیت کے، کبھی مسلک کے جنون میں آ کر نہ کوئی تحقیق ہوتا ہے۔ اسلام نے تحقیق کا حکم دیا ہے، اگر کسی نے کوئی جرم کیا بھی ہے، کوئی جرم بھی کرتا ہے، قاتل کو قتل بھی کرتا ہے، آپ کو اس چیز کی اجازت نہیں ہے۔ کسی نے اگر کوئی قتل بھی کر دیا، اس کی سزا قتل یا معاف کرنا یا دیت دینا، جو بھی اسلام نے بیان کیا ہے، لیکن آپ کا حق یہ نہیں بنتا کہ آپ اٹھ کے اس کو قتل کر دیں، کیونکہ اس کے وجہ سے ہوگا یہ کہ آپ اس کو قتل کریں گے، اس کے طرف سے لوگ اٹھیں گے، آپ کو قتل کریں گے، پھر آپ کی طرف سے بندے اٹھیں گے، ان کے طرف سے بندے قتل کریں گے، پھر ان کے طرف سے بندے اٹھیں گے، ادھر سے قتل، اور یہ پھر جو نا باپ داداؤں اور نسلوں در نسلوں سے یہ کہانی چلتی ہوئی آ رہی ہوتی ہے۔ اور یہ چیزیں ہم نے خود دیکھی بھی ہے، جرگوں میں بھی دیکھی ہے، اور کئی علاقوں میں دیکھی ہے، دشمنیاں چلتی ہوئی آ رہی ہے، باپ بھی، دادا بھی چلا گیا، باپ بھی چلا گیا، بیٹے بھی چلے گئے، دشمنی بن جاتی ہے۔ اسلام یہ جو شر اور فساد کے دروازے ہوتے ہیں، اس کو اسلام ایک اچھے انداز سے بند کرتا ہے۔ حاکم وقت سے، حکمران سے، بادشاہ سے کوئی سوال نہیں کر سکتا، اس کے اوپر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا۔ جب قانون فیصلہ کرتا ہے، ایک مجرم کو سزا دیتا ہے، اگرچہ ہمارے ہاتھ میں کوئی قانون ہے ہی نہیں، لیکن